أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون. یاسین، قسم ہے حکمت والے قرآن کی، بے شک آپ رسولوں میں سے ہیں، سیدھے راستے پر ہیں۔ یہ قرآن غالب اور بے حد رحم کرنے والے رب کی طرف سے نازل ہوا ہے تاکہ آپ ایسی قوم کو ڈرائیں جن کے باپ دادوں کو پہلے چیتاونی نہیں دی گئی، اس لیے وہ غافل ہیں۔ ان میں سے زیادہ تر پر بات ثابت ہو چکی ہے، اس لیے وہ ایمان نہیں لاتے۔ ہم نے ان کے گلوں میں طوق ڈال دیے ہیں جو ٹھڈیوں تک ہے، اور ان کے آگے بھی دیوار ہے، پیچھے بھی دیوار، اس لیے وہ دیکھ نہیں پاتے۔ ان کے لیے برابر ہے آپ انہیں ڈرائیں یا نہ ڈرائیں، وہ ایمان نہیں لائیں گے۔ آپ تو صرف اسی کو چیتاونی دے سکتے ہیں جو ذکر کی پیروی کرے اور رحمان سے بن دیکھے ڈرے، تو اسے بخشش اور عزت والے اجر کی خوشخبری دے دیجیے۔ یقیناً ہم ہی مردوں کو زندہ کریں گے، اور جو کچھ انہوں نے آگے بھیجا اور جو اثرات پیچھے چھوڑے سب لکھتے ہیں۔ ہر چیز ہم نے ایک واضح کتاب میں محفوظ کر رکھی ہے۔ ان کے لیے بستی والوں کی مثال بیان کرو جب ان کے پاس رسول آئے۔ ہم نے 2 رسول بھیجے، انہوں نے جھٹلایا، پھر تیسرے سے مدد دی۔ انہوں نے کہا ہم تمہاری طرف بھیجے گئے ہیں۔ قوم نے کہا تم تو ہمارے جیسے انسان ہو، رحمان نے کچھ نازل نہیں کیا، تم جھوٹے ہو۔ رسولوں نے کہا ہمارا رب جانتا ہے کہ ہم سچ میں بھیجے گئے ہیں، اور ہمارے ذمے تو بس صاف پیغام پہنچا دینا ہے۔ شہر کے آخری سرے سے ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا اور بولا، اے میری قوم، رسولوں کی پیروی کرو، ان کی پیروی کرو جو تم سے کوئی بدلہ نہیں مانگتے اور ہدایت پر ہے۔ میں اس ذات کی عبادت کیوں نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔ اسے قتل کر دیا گیا، کہا گیا جنت میں داخل ہو جاؤ۔ وہ بولا کاش میری قوم جان لے کہ میرے رب نے مجھے کیسے بخش دیا اور عزت والوں میں شامل کر دیا۔ اس کے بعد ہم نے اس کی قوم پر کوئی لشکر نہیں اتارا، بس ایک زوردار آواز ہوئی اور سب خاموش ہو گئے۔ ہائے افسوس بندوں پر، جب بھی کوئی رسول آیا انہوں نے اس کا مذاق اڑایا۔ مری ہوئی زمین ان کے لیے نشانی ہے، ہم نے اسے زندہ کیا، اس سے اناج نکالا، کھجور اور انگور کے باغ بنائے، چشمے بہائے تاکہ وہ کھائیں، پھر بھی شکر نہیں کرتے۔ پاک ہے وہ ذات جس نے ہر چیز کے جوڑے بنائے، زمین سے اگنے والی چیزوں میں بھی، خود انسانوں میں بھی، اور ان چیزوں میں بھی جنہیں وہ نہیں جانتے۔ رات بھی ایک نشانی ہے، ہم اس سے دن کو نکال لیتے ہیں۔ سورج اپنے مقررہ راستے پر چل رہا ہے، یہ غالب جاننے والے رب کا فیصلہ ہے، اور سب اپنے اپنے دائرے میں تیر رہے ہیں۔ اور جب سور پھونکا جائے گا تو سب قبروں سے نکل کر اپنے رب کی طرف دوڑیں گے، کہیں گے ہائے ہماری بربادی، ہمیں کس نے ہماری نیند سے اٹھایا۔ یہی وہ وعدہ ہے جو رحمان نے کیا تھا۔ آج کسی جان پر ظلم نہیں ہوگا، اور وہی بدلہ ملے گا جو تم کرتے رہے تھے۔ آج جنت والے خوشی میں ہوں گے، ان کے لیے سلام ہے رحم کرنے والے رب کی طرف سے۔ اور کہا جائے گا آج الگ ہو جاؤ اے مجرموں، کیا میں نے تم سے وعدہ نہیں کیا تھا کہ شیطان کی عبادت نہ کرنا اور صرف میری عبادت کرنا، یہی سیدھا راستہ ہے۔ یہی وہ جہنم ہے جس کا تم سے وعدہ کیا گیا تھا۔ آج ہم ان کے منہ پر مہر لگا دیں گے، ان کے ہاتھ بولیں گے اور پاؤں گواہی دیں گے۔ انسان کہتا ہے سڑی ہڈیوں کو کون زندہ کرے گا؟ کہہ دو وہی جس نے پہلی بار پیدا کیا۔ اس کا حکم بس اتنا ہے، وہ کہتا ہے ہو جا اور ہو جاتا ہے۔ تو پاک ہے وہ ذات جس کے ہاتھ میں ہر چیز کی بادشاہی ہے، اور اسی کی طرف تم سب لوٹائے جاؤ گے۔